اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گفتگو یعنی بول چال کے آداب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کے مالک بنو، خانہ نشین ہو جاؤ اور غلطیوں پر آنسو بہاؤ۔ مسند احمد جامع ترمذی یہ حدیث پاک۔ زبان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، 3 چیزوں کی ضمانت، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں یعنی کہ زبان، اور 2 زانوں کے بیچ میں یعنی یہ شرم کا ہے، تو تمہیں جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تو زبان جو ہے وہی انسان کو دوزخ تک لے جائے گی اور وہی جنت تک لے جائے گی۔ سورہ لقمان کی 19 نمبر آیت میں اللہ نے دھیمی آواز میں بات کرنے کا حکم دیا۔ جو لوگ چیخ کے بات کرتے ہیں ان کی آواز کو گدھوں کی آواز سے اللہ نے مثال دی ہے اسی آیت میں۔ سورہ مومنون ہے 23 نمبر سورت، اس کی 96 نمبر آیت میں بری بات کے جواب میں اچھی بات کہنے کا حکم اللہ نے دیا، مطلب جو بات چیت کرو تو اچھے انداز میں۔ سورہ بقرہ 263 نمبر آیت میں خیرات کے بعد احسان جتانے سے بہتر یہ ہے کہ مطلب احسان جتانے کو ایزا دینا کہا گیا، اس سے بہتر یہ ہے کہ نرم بات کر لے آدمی اور درگزر کر دے۔ تو یہ ساری وہ ٹیچنگ ہیں قرآن کی جو ہمیں آداب گفتگو سکھاتی ہیں۔ حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داناؤں کے سامنے بے سروپا بات نہ کرو ورنہ وہ خفا ہو جائیں گے۔ کم عقل سے اونچی بات نہ کرو ورنہ تمہاری تکذیب کرے گا۔ علم کے اہل کو علم سے محروم نہ رکھو، یہ معصیت ہے۔ نا اہل سے علمی گفتگو نہ کرو ورنہ وہ تمہیں ہی جاہل کرے گا۔ علم ہو یا دولت، تم پر دونوں کے کچھ حقوق ہیں۔ سنن دارمی کی حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کے لیبل کے حساب سے بات کرنی چاہیے، اس کا آئی کیو لیبل ناپ کے، اس کے علم اور اس کی دماغ کے حساب سے۔ اگر آپ عام لوگوں میں بیٹھے ہیں تو ویسی ہی گفتگو، اگر بہت بھاری لفظ اور بہت بھاری جملے عام لوگوں میں آپ بیان کریں گے تو وہ سر کھجائیں گے اور نیند آئے گی۔ اور اگر آپ عام بات کریں گے عام لوگوں سے تو ان کی بالکل سمجھ میں آئے گی اور وہ اپریشیٹ کریں گے، عمل کرنے والے ہی بنیں گے۔ اس لیے اور عالموں کے بیچ میں بیٹھ کے اگر آپ عام سی بات کریں گے تو یہ جہالت ہوگی، وہ جو ہیں خفا ہو جائیں گے اس حدیث کے حساب سے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ علم، رسول اللہ نے کہا کہ علم یا دولت دونوں کے تم پہ کچھ حقوق ہیں، مطلب کہاں دولت خرید کرنی چاہیے، کس عمر کے بچوں کو دولت دینی چاہیے جس سے اس کا مس یوز نہ ہو، کس طرح دولت کو سنبھالنا چاہیے۔ اسی طرح گفتگو علم کا بھی معاملہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو علم دے سکتے ہو، کن لوگوں سے آپ کو امید ہے کہ آگے پہنچائیں گے۔ تو جبھی تو نبی نے آخری خطبے میں کہا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، شاید ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو تم سے بہتر پہنچانے والے ہوں۔ حضرت سفیان بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے ایسی بات کہے جس کو وہ سچ سمجھے اور در حقیقت تو نے جھوٹ کہا ہو۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ کی 42 نمبر آیت میں بھی اللہ نے حق اور باطل کو نہ ملا کے سچی بات کہنے اور اسے سچی بات کو نہ چھپانے کا حکم دیا۔ سورہ توبہ ہے 9 نمبر سورت، اس کی 119 نمبر آیت میں اللہ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ سورہ طٰ ہے قرآن میں، اس کی 44 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں، فرعون تک سے جس کا اللہ کو پتہ تھا کہ ایمان میں نہیں آئے گا، پھر بھی حکم یہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہاں جاؤ، تبلیغ کا طریقہ سکھایا، نرم لہجے میں بات کرنا، شاید اس کی سمجھ میں آ جائے۔ حالانکہ پتہ تھا اللہ کو کہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ہمیں کیونکہ طریقہ سکھانا تھا دعوت کا تو اس لیے ان کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچائی گئی۔ سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت میں اچھی بات کہنے کا حکم دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 53 نمبر آیت میں پسندیدہ بات کہنے کا حکم ہے۔ اس طرح سورہ احزاب ہے 33 نمبر سورت،
اس کی 70 نمبر آیت میں اللہ سے ڈرنے اور سیدھی بات کہنے کا حکم ہے، مطلب کوئی لاگ لپیٹ نہ ہو، گھماؤدار بات نہ ہو۔ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ منہ میں بات کرے، بلکہ سیدھی سیدھی بات ہونی چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن لعنت کرنے والا، طعنہ دینے والا، بےہودہ کہنے والا اور زبان دراز نہیں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث پاک ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو یہ نہ کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو یا تم پر اللہ کا غضب ہو، اور نہ یہ کہو کہ تم دوزخی ہو۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور حدیثوں سے بات ثابت ہے کہ اگر آپ کسی کو دوزخی کہتے ہیں یا آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں یا اللہ کی لعنت کہیں کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی، کہ اگر وہ اس قابل نہ ہوا، اس کا مستحق نہ ہوا دوزخ کا یا غضب کا، تو پھر وہ غضب پلٹے گا آپ پہ۔ اس لیے نبی منع فرماتے تھے کہ طعنہ دینا، بیہودہ بات کرنا یا مومن کو لعنت کرنا، یہ سب ایمان کے خلاف ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو یہ نہ کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو یا تم پر اللہ کا غضب ہو، اور نہ یہ کہو کہ تم دوزخی ہو۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت کلام اور بد مزاج آدمی جنت میں نہ جائے گا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے اپنا لہجہ بھی نرم رکھیں اور لفظ بھی نرم رکھیں، مزاج بھی اپنا جو ہے وہ ٹھنڈا رکھیں، کیونکہ نبی کو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، نرم مزاج نہ ہوتے، تو آپ کے جو صحابہ ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کی بجائے السلام علیک کہا، جس کا مطلب ہے کہ تمہیں موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ تم ہی کو موت آئے، مطلب وہیں حجرے میں کہیں پردے میں ہوں گی، تو جب سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے تو وہ اندر سے بول پڑیں، اور تم پر اللہ کی لعنت اور غضب ہو۔ یہ حضرت عائشہ کے جملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، زبان روک کو، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ نے کہا کہ برائی کو اگر تم اچھائی سے ٹالو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا حضرت عائشہ کو، تو وہ تو لعن طعن کر رہی تھی، تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی دے، اس کے باوجود بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا۔ آج کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ مطلب اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے کسی کو صدقے میں، تو اگر آپ میٹھی بات کر لو گے، اچھی بات کر لو گے، تو وہ بھی صدقے میں گنا جائے گا۔ تو اس لیے اگر کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، تو لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو انشاءاللہ اللہ اس کے صدقے میں لکھے گا۔